حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں غزوہ احد کے بارے میں مفصل ارشاد فرمایا ہے. اب ان آیات میں ایک دوسرے پہلو کا ذکر ہے کہ جب جنگ احد میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مومنین پر ایک بہت بڑا امتحان آیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ 70 کی تعداد میں شہید ہو گئے. آقا انعامدار صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کے ذات مبارک پر، آپ کو زخم لگے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور شیطان نے بھی اور عبداللہ ابن کبیہ مشرک نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو صحابہ کے پاؤں جو تھے وہ اکھڑ گئے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ابو سفیان نے جو اس وقت کفار کی تمام فوج کا سربراہ تھا اور جس کی قیادت میں یہ لشکر آیا تھا، ابو سفیان نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بڑی مسرت سے یہ اعلان کیا کہ اعلو حبل، کہ آج ہمارے خدا حبل کی جیت ہو گئی. اور یہ اعلان بھی کیا کہ لن العزا ولا عزا لکم، کہ آج خدا عزا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں، اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا ولی و ناصر ہے، وہ تمہارا ولی و ناصر نہیں. تو بہرحال ان آیات میں اس طرف اشارہ ہے اور مومنین کے لیے ایک خصوصی تنبیہ ہے. حالانکہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کے صحابہ نے اللہ معاف کرے کبھی کافروں کی نعوذ باللہ اطاعت نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی کافروں کو نعوذ باللہ اپنا معین و ناصر و مددگار سمجھا. لیکن خطاب کا انداز جو ہے وہ اس تنبیہ کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے سبق ملے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، اگر تم کافروں کی بات مانو گے، اگر تم نے کافروں کی اطاعت قبول کر لی
تو کافر تو تمہیں یہ نہیں صرف یہ کہہ دیں گے کہ اچھا جی آپ ہماری بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارا آپ کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، نہیں یردوکم علی اعقابکم، وہ تو تمہیں تمہارے دین اسلام سے نکالیں گے۔ تو اس بات پہ صرف ارادی نہیں ہو جائیں گے کہ تم ان کی بات مان رہے ہو، جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے قلباً، جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع نہ کرو۔ لاکھ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بناؤ، لاکھ تم ان سے وفاداریوں کا دم بھرو، لاکھ تم ان کی باتوں کی تعمیل کرو، وہ کبھی راضی نہیں ہوتے، وہ تو صرف مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں۔ ان کا تو منشا یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ کے پھر یہودی بن جاؤ، اسلام چھوڑ کے پھر تم مسیحی بن جاؤ، توحید چھوڑ کے تم پھر مشرک بن جاؤ، تب وہ تمہیں اپنے اندر کھپائیں گے، ورنہ وہ تمہاری مجرد باتوں سے یا حکم ماننے سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اور اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، یعنی کیوں اصول ہوتا ہے نا کہ جب جنگیں ہوں اور جنگ میں شکست آ جائے تو فطری طور پر ایک فریق یہ سوچتا ہے کہ چلو بھئی ہم دوسروں سے سلو کر لیں، ہم تو جنگ ہار گئے، ہمیں تو جنگ میں شکست ہو گئی، تو اب ہم دوسرے فریق کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہ کر لیں، کوئی اتفاق کر لیں، کوئی اتحاد کر لیں، کوئی لینے دینے پہ بات کر لیں کہ بھی چلو ہم اتنا آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہمارا تحفظ کریں۔ یہ باتیں فطرتاً آتی ہیں دلوں میں، یہ ایک فطرتی انسانی ہے کہ جب آپ ایک جنگ ہارتے ہیں تو پھر دشمن کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتا تو آپ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں یہ ہدایت دی کہ خبردار ایسی بات کا دل میں کبھی خیال بھی نہ لانا کہ تم کافروں کی بات مان لو، تم کافروں کی اطاعت کر لو، تم کافروں کے ساتھ رواداری کا اختیار کر لو، قطعاً نہیں، وہ تو تمہیں اپنے دین سے پھیریں گے، اور اگر خدا نہ کرے تم دین سے پھر گئے تو پھر دنیا و آخرت برباد ہو گئی، پھر تو تم تروٹے میں آ گئے۔ خاسرین کا معنی ہوتا ہے تروٹا، اس کا معنی مفسرین نے یوں سمجھایا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے گھاٹا، آپ نے تجارت کی، مثلا 1,00,000 ریال آپ نے دکان میں ڈالا، آپ کو نفع نہ ہوا، لیکن آپ کا اصل راس المال جو ہے وہ بچ گیا۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 1,00,000 ریال ڈالا، نفع تو نفع، تمہیں 50,000 اصل میں بھی ڈوب گیا، یا وہ جتنے پیسے تم نے ڈالے تھے وہ خدا نہ کرے سارے ڈوب گئے، تو یہ ہے خسارہ اصل۔ تو اگر تم اسلام سے مڑ گئے تم تو ڈوب گئے، تم تو دنیا و آخرت میں خاسرین میں آ گئے، نہ دنیا میں کچھ رہا اور نہ آخرت کا کچھ رہا۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھ لیں، کیونکہ بعض روافض جو ہیں اصحاب رسول پاک کے دشمن جو ہیں، جن کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، وہ ایسی آیتوں کو ڈھال بناتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کے صحابہ تو کافروں کے ساتھ مل رہے تھے، اللہ نے قرآن اتار کے ان کو روکا کہ بھی کافروں کی اطاعت نہ کرو ورنہ مر جاؤ گے، وہ تو جا رہے تھے۔ وہ ایسی باتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی ایسی آیت اتارنے کی ضرورت کیا تھی، اگر صحابہ کافروں کی اطاعت نہیں کر رہے تھے، اگر صحابہ کافروں کی طرف میلان نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر یہ آیت مبارک کیوں اتاری کہ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو گھاٹے میں پڑو گے، وہ تمہیں دین سے پھیر دیں گے۔ تو کچھ کر رہے تھے صحابہ، تبھی تو یہ آیت اتری۔ تو اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں کہ جی صحابہ تو بس حضور کی خبر سنتے گئے وفات کی اور بالکل دین سے ہٹ گئے، اور جب بالکل حضور کی وفات ہو گئی نعوذ باللہ تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے، صرف 4 آدمی باقی بچے۔ تو یہ باتیں وہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ بہرحال ہم تو سرزمین حرم میں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت، کہ اللہ پاک اگر ضد ہے تو ان کے دلوں سے نکال دے، اور اگر وہ کسی جہالت میں مبتلا ہے تو اللہ ان کی آنکھیں کھول دے کہ یا تو مسئلہ سمجھ نہیں رہے یا سمجھ رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں۔ 2 وجوہات ہوتی ہیں نا، یا تو آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ آتی ہے لیکن ضد ہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ابھی جہل کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اسی اللہ کے کعبے میں طواف کر رہا تھا،
ایک اس کا بہت بڑا ساتھی تھا، پرانا سردار تھا کسی قبیلے کا، وہ آیا، وہ بھی ساتھ طواف کر رہا تھا۔ تو اس سردار نے پوچھا ابی جہل سے کہ ما تقول فی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ بتلاؤ کہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم جانتے ہو؟ تو ابی جہل نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، ہم کیسے نہیں جانتے؟ وہ تو محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب انہ ولد فینا وانہ عاش فینا، وہ تو ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، بنو ہاشم میں پیدا ہوئے ہیں، ساری زندگی ہمارے اندر گزاری ہے، ہم نہیں جانتے تو اور کون جانتے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ابو جہل نے رہا یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی اور میری بات نہیں سن رہا، کہنے لگا دیکھو تم میرے پرانے دوست ہو اور بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، اور ہم اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ ہے تو سچا، محمد صادق فی وعد قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے دعوے میں سچا تو ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ابو جہل کو بھی جھوٹ بولنے سے شرم آتا ہے، اور ہمارا مسلمان طواف کرتے ہوئے جیب کاٹ لیتا ہے، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا بلا ہے۔ تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا کہ طواف کرتے ہوئے جیب کٹ جائے، کوئی یہودی تو نہیں کاٹتا نا، کوئی مجوسی، کوئی مشرک، کوئی نصرانی تو نہیں آیا ہوا طواف میں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف میں جھوٹ تو جھوٹ چوری بھی کر رہا ہے۔ اچھا طواف کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے جی میں بڑا مسکین ہوں، غریب ہوں، بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور بڑا محتاج ہوں، اور جھوٹ بول رہا ہے اور ہے مسلمان۔ اور ابو جہل کون ہے؟ کافر، صرف کافر نہیں، یعنی اشد کفرن، جو کفر میں سب سے بڑا سخت ترین کافر اور سب سے بڑا دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ سچا تو ہے۔ تو وہ سردار بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ محمد پاک سچے ہیں تو تمہیں ان کی صداقت کا دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ وہ سچا ہے؟ کوئی دعوے پہ دلیل تو دو نا، مجھے سمجھاؤ کہ وہ کیسے سچے ہیں۔ تو اس نے کہا کمال کرتے ہو، 40 سال کی زندگی حضور کی ہمارے سامنے ہے، 40 سال، ایک دن نہیں، اور 40 سال میں ما کذب علی انسان قط، اللہ کے نبی نے کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو محمد پاک کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ کہ نبی نہ ہو اور کہے مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو یہ خدا پہ جھوٹ ہے نا۔ تو جو بندے پہ جھوٹ نہ بولے، جس کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نکلا نہ ہو، وہ اتنی بڑی بات کیسے جھوٹی کہہ سکتا ہے؟ وہ سچا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ابو جہل ایک بات مانو، جب تمہیں یقین ہے کہ سچا بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، تو تم مان کیوں نہیں لیتے؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تمہارے خاندان کا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ منا امیر و منہم امیر، ان کے خاندان کا اور ہمارے خاندان کا ہے مقابلہ، ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، کبھی وہ وزیر بنتے ہیں، کبھی ہم وزیر بنتے ہیں، کبھی وہ امیر بنتے ہیں، کبھی ہم امیر بنتے ہیں۔ تو یہ الیکشن کی ضد جو ہے نا، یہ کلمہ نہیں پڑھنے دیتی، اس ضد کی وجہ سے ہم نہیں مانتے، ورنہ وہ نبی تو سچا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جن کی صداقت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں، جن کی صداقت کی گواہی پوری دنیا دے اور دشمن بھی اعتراف کرے، تو بات کو سمجھیں کہ اس نبی کے صحابہ کو، اس نبی کے ساتھیوں کو یک قلم یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ بس وہ پھر گئے اور کافروں کے ساتھ مل گئے۔ قرآن کو غور کر کے سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔
سب سے پہلے قرآن کے اسی لفظ پہ غور کریں کہ اگر صحابہ نعوذ باللہ کفر کی طرف لا رہے تھے تو خدا ان کو مومن کبھی نہ کہتا یا ایھا الذین ان تطیعوا، اے لوگو، یا ایھا الناس۔ اللہ نے اسی آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہو تو تم پکے مومن۔ ان کے ایمان کی گواہی تو اسی آیت میں بھی خدا دے رہے ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، اگر تم نے کافروں کی بات مانی، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے اپنے اصل پر، دین سے نکالیں گے کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹو گے اس حال میں کہ تروٹے والے، نفع تو نفع، اصل بھی ختم ہو گئی۔ بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اللہ ہی تمہارا ولی و ناصر ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والے، اس کے مقابلے پہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بھی فرمایا ایمان والو۔ یہ خطاب ایسے ہوتا ہے تاکہ آنے والے مسلمانوں کو سبق ملے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈریں اور کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ اب نبی اطاعت کر رہے تھے کافروں، یا نبی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے اللہ کا نبی نہیں ڈرتا تو پھر اور کون ڈرتا ہے؟ سب سے بڑا متقی امام الاتقیاء، امام المتقین، امام الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ سے بڑا تو کوئی متقی پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا، لیکن خطاب نبی کو ہے اور ہدایت امت کو ہے۔ یہاں خطاب صحابہ کو ہے اور ہدایت آنے والے مسلمانوں کو ہے قیامت تک کے خبردار، کبھی کافروں کی اطاعت نہ کرنا، کبھی کافروں کے تابع نہ ہونا، ورنہ یہ تمہیں دین سے نکال دیں گے۔ یہی وہ دھوکہ ہے آج جو مسلمان مبتلا ہیں۔ اور جی ہم اگر ان سے دوستی نہیں رکھیں گے، ہم ان کے اندر آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں۔ مولوی صاحبان آپ تو بڑے تنگ نظر ہیں، ہمیں ان میں گھل مل کے رہنا چاہیے، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، ہندوؤں میں، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تبھی تو کوئی ہماری بات سنے گا۔ تو وہ بات تمہاری کیا سنیں گے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارا اسلام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تم اسلام پہ پکے تو ہوتے نہیں کہ انہیں تبلیغ کرو، انہیں دعوت دو، تم تو پہلے دین چھوڑے ہوئے ہو۔ ان کے ملنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو مسلمان تو کرتے کرتے تم خود نعوذ باللہ وہی ہندو والی رسمیں شروع کر دیتے، وہی کافروں والی تہذیب، وہی کافروں والا لباس، وہی کافروں والا تمدن تم خود اختیار کر لیتے ہو۔ ان کو ٹھیک کیا کرو گے؟ تم خود ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہو۔ وہی کافر تو خیر کافر ہے نا۔ ہم چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو اس وقت ہمارے ہاں سب سے پہلے دینی یعنی مذہبی دینی تعلیم کی جو جامعہ تھی نا، وہ جامعہ عباسیہ بہاولپور تھی، اور کوئی جامعہ نہیں تھی، پورے ملک میں کوئی نہیں تھی۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور تھی جس میں دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اور باقاعدہ وہ مذہبی تعلیم تھی، اصولاً مولوی عالم، مولوی فاضل، اسی طرح ادیب عالم، ادیب فاضل، اسی طرح پھر علامہ، یہ ڈگریاں تھیں اور وہی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ تو اس وقت ہمارے مدرسے میں جو طلباء پڑھتے تھے تو انہوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جی ہم نے الحمدللہ دور حدیث تک آپ کے پاس کتابیں پڑھ لی ہیں، تو اب اچھا موقع ملا ہے کہ ایک یونیورسٹی کھل گئی ہے، تو ہم وہاں علامہ کی ڈگری کیوں نہ حاصل کر لیں، کیونکہ آپ کے مدرسوں میں تو صرف دین پڑھایا جاتا ہے، ڈگری کی تو کوئی حیثیت نہیں، سرٹیفکیٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ہم نے وہاں سے علامہ کی ڈگری لے لی تو ہمارے کام آئے گی۔ تو والد صاحب ہمیں یاد ہے رحمت اللہ علیہ پرانے خیالات کے لوگوں میں سے تھے اور پرانے بزرگوں میں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، تم نے علم پڑھ لیا الحمدللہ، ڈگریاں لے کے کیا کرو گے اللہ کے بندے؟ تم نے علم کو ڈگری کے لیے پڑھا ہے، علم تم نے پڑھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین کا کام کرو، علم تو تم نے پڑھ لیا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے تو مانا اور کچھ نے نہ مانا، انہوں نے جا کے علامہ کی ڈگریاں حاصل کر لیں گی۔ عالم تو تھے، پڑھے لکھے تھے، دور حدیث تک کتابیں پڑھ چکے تھے، تمام فنون ماشاءاللہ
انہیں ازبر تھے وہ تو بس انہوں نے جا کے داخلہ لیا، اس کے بعد 15 دن تیاری کی، امتحان میں بیٹھے، کامیاب ہو گئے، علامہ کی ڈگری مل گئی۔ جب علامہ کی ڈگری مل گئی تو ان کو سکولوں میں نوکری کا چانس مل گیا۔ اب تو سرکاری باقاعدہ ہے کہ ان کے پاس ڈگری ہو گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ بھی جن کے پاس علامہ کی ڈگری موجود ہو تو وہ ہمارے سکولوں میں بھی ملازمت کر سکتے ہیں، پرائمری سکول، مڈل میں، ہائی ہے، یہ ہے، کالجز ہیں، ان میں جیسے جیسے اس کا استعداد ہوگا۔ تو کافی سارے لوگوں نے وہاں درخواستیں دے دی اور نوکری لے لی۔ اس زمانے میں 200-150 پتہ نہیں کتنی تنخواہ ہوتی تھی، تو بہرحال وہ بہت بڑی چیز تھی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے بڑے علم والے فاضل لوگ جو تھے نا جی، ڈگری کر کے نوکری کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4-5 سال کے بعد صرف لفظ مولوی رہ گیا، باقی سب کچھ بھول گئے۔ کیوں؟ اب پرائمری سکول میں بھی کون سا وہ دین پڑھائے گا غریب؟ اچھا مڈل میں کیا پڑھا لے گا؟ میٹرک میں کیا پڑھائے گا؟ ایف اے میں کیا پڑھائے گا؟ بی اے میں کیا پڑھائے گا؟ 2-3 اسلامی قصے، بس 3 حکایات، 2-3 روایات، 2-3 قصے، 2-4 نماز روزے کی باتیں، بس قلم، دین تو ختم ہو گیا۔ نتیجہ ان کا یہ نکلا کہ جی پہلے اتنی بڑی داڑھی تھی نا، پھر وہ آدھی ہو گئی، پھر وہ چوتھا حصہ بچی، پھر اس کے بعد جناب چوتھے سے بھی تھوڑی اور کٹ ہو گئی، پھر جناب فرنچ کٹ بن گئی، پھر مشین سے نکل کے رہ گئی۔ اس کے بعد حضرت نتیجہ یہ کہ ایسے قابل ترین لوگ، یعنی جو موتی تھے علم کے، لیکن 5-10 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب تو کتاب، دین سے ربط ہی ختم ہو گیا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قصہ، نہ کہانی، بس اس سکول کا ماسٹر بن کے رہ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اب نئی جیل جدید جو ہے نا جی، وہ آج تک ہم سے ناراض ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم لوگ بڑے دکھے انوسی، بڑے ملا ہو، بڑے پرانے خیالات کے لوگ ہو، اپنے لوگوں کو ان جدید کالجز میں اور جدید یونیورسٹیوں میں بھیجیں، ٹریننگ دلائیں، اور جدید میں ٹریننگ کیا دلائیں، جو پہلے ہوتا ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قاعدہ ہے کہ برائی زیادہ اثر کرتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ 1 من دودھ میں اگر 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں تو حلال رہے گا، حرام ہو جائے گا؟ تو 1 من دودھ 1 قطرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب اس عالم کو ادھر بھیجتے ہیں وہ اسی تہذیب میں کھو جاتا ہے، وہ ہمارا رہتا نہیں۔ اس لیے علماء نے ہمیشہ پابندیاں لگائی بھی، دین پڑھو اور مسجدوں میں بیٹھ کے دین پڑھاؤ، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ کوئی نماز پڑھائے، کوئی روزہ رکھے، کوئی اذان دلائے، کوئی قاعدہ پڑھائے، کوئی قرآن کی پہلا پارہ پڑھائے، کوئی مشکات تک کتابیں پڑھائے، دین پڑھاتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہے، تاکہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکو۔ اگر اس نئی چمک دمک میں جاؤ گے تو نتیجہ ہی نکلے گا تم بھی نہیں رہو گے دین پر، تو اگلے کو دین کیا سکھلاؤ گے؟ کیونکہ برائی نے تو جلدی اثر کرنا ہوتا ہے، فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اعتراض نہیں کر رہا میں، مجھے اللہ بچائے، میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، میں تو علماء کے کسی ادنا عالم کے جوتیوں کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن آپ دیکھ لیں جس مولوی کے ساتھ پروفیسر لگا، جس مولوی کے ساتھ ڈاکٹر لگا، جس مولوی کے ساتھ سر لگا، جس مولوی کے ساتھ کوئی سرکاری کوئی انگریزی القاب لگا ہے، ایک نہ ایک مسئلے میں اس نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ آپ تحقیق کر لیں اور ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نہ کسی مسئلے میں اس نے اپنے دماغ سے کوئی نہ کوئی پھر بات جو ہے وہ چھڑی۔ وہ جو جدید منظر دیکھتا ہے نا جی، آخر اس کا بھی تو کوئی اثر ہوتا ہے۔ آگ جل رہی ہو تو ہر آدمی کو گرمی تو لگتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ تمہیں گرمی لگتی ہے مولوی کو نہیں لگتی۔ مولوی بھی تو بندہ ہوتا ہے، اس کو بھی تو گرمی لگتی ہے، اس پر بھی تو اثرات مرتب ہوتی ہیں۔ تو جتنی یہ ڈگریاں میں نے آپ کو عرض کی ہے نا، کہ کوئی ڈگری جس کے ساتھ لگی ہو، آپ دیکھ لیں کسی نہ کسی مسئلے میں اس نے دین کو چھیڑا ہے، اور اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے، یا اس نے ائمہ کی مخالفت کی ہے، یا اس نے کسی نہ کسی مسئلے میں امت کے اجماع کو، امت کے اسلاف کی بات کو توڑا ہوگا اور مخالفت کی ہوگی، اور لوگ کہتے ہوں گے ہاں جی یہ ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا جی جدید اور قدیم دونوں علوم پہ بڑی نظر ہے ماشاءاللہ۔ وہ خود راستے سے حالانکہ ہٹ چکا ہوتا ہے، نظر تو نظر رہی۔ اس لیے ہمیشہ بات یاد رکھیں
کہ صحابہ کے ایمان میں اللہ معاف کرے کوئی ذرا سی کروڑویں حصے جتنا بھی نقص ہوتا تو خدا عرش سے کہتا ایمان والو، یا اللہ کو بھی پتہ نہیں لگا؟ تو اللہ تو پھر بھی انہیں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم تو ایمان والو، جیسے نبی کو فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے میرے نبی پاک، اگر آپ نے بھی شرک کیا، نبی شرک کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، نبی تو شرک سے پاک ہے، نبی تو توحید کے امام ہیں، توحید کے علمبردار ہیں، لیکن خطاب ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو تنبیہ امت کو ہوتی ہے کہ شرک ایسی بلا ہے کہ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے میرا نبی سے بھی ہو تو میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، تو تم کون ہو؟ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبیوں سے شرک ہوتا ہے، نبی تو گناہوں سے بھی پاک ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، شرک تو بڑی بات۔ جیسے کہ حضور پاک کی خدمت میں جب سفارش کرنے کے لیے آپ کے منہ بولے بیٹے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ نامی یہودی عورت ہے، اس سے چوری ہو گئی ہے اور مقدمہ آپ کی خدمت میں ہے، اگر آپ یہودیوں سے تھوڑی سی رعایت کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ ہماری نرمی سے، ہماری مہربانی سے اور ہمارے رواداری سے اسلام میں آنا قبول کر لیں۔ پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ، لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ لقطعت یدہا۔ فرمایا میرے بیٹے تم یہودی بی بی فاطمہ کے بارے میں، یہودیہ کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، اگر سنو اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ بی بی فاطمہ نے نعوذ باللہ چوری کی یا کرنی تھی، یا چوری کی طرف ان کا کوئی خیال جا رہا تھا، اس لیے نبی نے فرمایا۔ ان کے خیال میں بھی چوری کا تصور نہیں، اللہ کے نبی نے بات سمجھائی کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، کسی چھوٹے بڑے کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا کہ بڑا آدمی آئے تو چھوڑ دو اور چھوٹا آئے تو رگڑ دو۔ اسی لیے ہمارے ہاں قانون بے وقار ہو جاتا ہے نا، کہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے کہ زور آور پرندہ توڑ دیتا ہے اور غریب جو ہے اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے، وہ جوں زور لگائے اور لپٹتا جاتا ہے، قانون اس کو چھوڑتا ہی نہیں، اور جو بڑا ہوتا ہے اس کو یوں توڑ کے اندر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس وجہ سے قانون ہمارے ناکام اور برباد ہو جاتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سب پر نہیں ہوتا۔ ہم دعوے بڑے کرتے ہیں مساوات مساوات مساوات، لیکن نہ قانون میں مساوات ہے، نہ نعرے لگانے والوں کے اپنے گھروں میں مساوات ہے، نہ نعرے دینے والوں کے لباس میں مساوات ہے، نہ ان کی گاڑیوں میں مساوات ہے۔ عوام کل انعام ہے، بس نعرہ دے دو، عوام سبحان اللہ راضی ہیں، ہر کسی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایک روضہ بنا لو، حضرت حسین کا ماتم کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف یزید کی مسند بنا دو، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بڑے شریف لوگ ہیں، یہ جھگڑا وگڑا تو کرتے ہی نہیں، یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ زندہ باد کہلوا لو حاضر ہیں، مرد آباد کہلوا لو حاضر ہیں، جس کی مرضی ہے۔ آج کہہ دو کہ جی نماز اللہ نے معاف کر دی ہے، پارٹی پیدا ہو جائے گی، آپ کو بھی ماننے والی کہیں گے بڑا اچھا پیر ہے یار، جان چھڑوا دی نمازوں سے۔ ایسے لوگ بھی موجود۔ اب گئے ہو تو پرانی بات ہوگی، رات میں نے خواب دیکھا وہ نمازیں ختم، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ بھی موجود ہیں۔ آپ کہیں جناب کہ اس قبر والے سے سب کچھ ملتا ہے، وہ بھی ماننے والے موجود۔ آپ کہیں جناب کہ 2.5 کلندر دنیا میں ہوئے ہیں، وہ بھی ماننے والے موجود۔ آپ کہیں کہ بی بی رابعہ بصریہ آ رہی تھی اور کعبہ شریف وہاں چلا گیا تھا استقبال کرنے کے لیے، وہ بھی ماننے والے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ مسلمان بڑا سیدھا سادہ ہے ماشاءاللہ، جو بھی بات کہو انتہائی شریف آدمی ہے، مان لیتا ہے۔ سیدنا صدیق کے خلاف نعرے لگاؤ، یہ حاضر ہے۔ حضرت عمر کے خلاف تبرہ ہو، یہ ساتھ ہے۔ حضرت عثمان پہ اعتراض کرو، یہ ساتھ ہے۔ حضرت علی پہ اعتراض کرو، خوارج موجود ہیں۔ یعنی یہ تو ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو مرضی آئے ان سے کہلا لو، جو مرضی آئے ان کے دماغوں میں فیڈ کر دو، یہ بات سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اور صحابہ پر اعتراض کے بارے میں سوچ لیں کہ جو شخص صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ اعتراض صحابہ پہ نہیں، وہ محمد مصطفیٰ پہ ہے، اور جو میرے مدنی پہ اعتراض کرے وہ میرے نبی پہ نہیں خدا پہ ہے، اور جو خدا کی مخالفت کرے پھر اپنے انجام کو خود سوچ لے۔
یہ تو ایک واقعہ ہے، اللہ اس میں ہدایت دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی یہ تمہیں لوٹا دیں گے اپنے دین کی طرف اسلام سے نکال کے، پھر تم اس حال میں لوٹو گے کہ نفع بھی برباد، اصل بھی برباد، خسارے والے۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے، وجہ کیا ہے؟ کافروں کی اطاعت، کافروں کی فرما برداری، کافروں کے حکم کی تعمیل۔ جو فرمایا وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ۔ ہمارا ولی کون، ناصر کون، مولا کون، مددگار کون، رقیب کون، حفیظ کون؟ اللہ کی ذات، وہی تمہارا مولا، وہی تمہارا ناصر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، مولا کون ہے؟ اللہ ہے، اور جو کہ علی مولا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے یا موافق ہے؟ خود ٹھنڈے دل سے سوچ لیں، اپنی دماغ میں سوچ لیں، باقی پھر تعویلیں کرنا کہ جی مولا تو آپ مولانا بھی تو کہتے ہیں نا اپنے مولویوں کو، یا مولا بمانے سید بھی آتا ہے اور مولا بمانے خادم بھی آتا ہے اور مولا بمانے غلام بھی آتا ہے، تو تعویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس لفظ سے شبہ پڑے اس کو آدمی اختیار کیوں کرے؟ جس بات کے اندر شبہ پڑ جائے تو اس راستے سے آدمی ہٹ کیوں نہ جائے؟ اس لیے فرمایا فَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، اصحاب رسول پاک، تم اس بات میں نہ گھبراؤ کہ آج تمہیں شکست ہو گئی ہے۔ سنلقی، ہم ڈالیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ ایسا رعب ڈالیں گے کون سے کافر؟ بما اشرکوا باللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، ما لم ينزل به سلطانا، اور جن کے شریک بنانے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، انہوں نے اپنی طرف سے بغیر دلیل کے خدا بنائے ہوئے ہیں، کہیں لات ہے، کہیں حبل ہے، کہیں منات ہے، کہیں عزا ہے، اور انہوں نے کہا یہ اللہ کے پیارے ہیں لہذا اللہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے عقل سے شریک بنا رکھے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ یاد رکھو مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ مشرک شرک کرنے والا جو ہے وہ چند اپنے اوہام، خیالات، تخیلات اور اپنے باپ دادے کی روایات کا پابند ہوتا ہے، کوئی قرآن حدیث سے دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس۔ آپ دیکھیں، آج بھی دیکھ لیں، جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے کہیں، جھگڑا نہ کریں، ان کو کہیں بھی قبر پہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی قرآن میں آیت ہے؟ بغیر جھگڑے کے جھگڑا نہ کریں۔ جھگڑے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جھگڑے سے کبھی کسی نے دین سمجھا؟ لڑائی جھگڑے سے کبھی کسی کو دین کی بات سمجھ آئی؟ کبھی نہیں آتی۔ دین جب سمجھ آئے گا، یاد رکھو، پیار سے آئے گا، محبت سے آئے گا، اور حلم سے آئے گا، تحمل سے آئے گا، دلیل سے آئے گا، ڈنڈے سے نہیں، جھگڑے سے نہیں، گالی سے نہیں۔
اب ٹھنڈے دل سے کسی کو بٹھا لیں، اس کو کہیں کہ میرے بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں تم جو آ کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہو اور قبروں پہ طواف کرتے ہو، قبروں پہ بوسہ دیتے ہو، قبروں پہ غلاف ڈالتے ہو، قبروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو اور پھر الٹے پاؤں باہر نکلتے ہو، اس سارے طریقے پر کوئی قرآن کی آیت ہے؟ اگر وہ کہے کہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے اور ہر مسئلہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہو، تو آپ کہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول پاک ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ ایسا قبروں پہ کرو، یا حضور کا کوئی عمل کہ حضور کے سامنے بی بی خدیجہ کی قبر ہے، حضور کی اولاد کی قبر ہے، اور حضور نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر پہ جا سکتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو ہے ایسے سینکڑوں نبی ہیں جو سرزمین مکہ میں دفن ہوئے، تو اللہ ان کو بھی قبریں دکھلا سکتے تھے۔ حضور پاک نے کسی کی قبر مبارک میں جا کے ایسا عمل کیا ہو، بھئی حدیث میں ہے، تو انشاءاللہ وہ کہے گا نہیں ہے، کہ اچھا بھئی حضرت صدیق نے تو حضور کی قبر مبارک دیکھی، حضرت صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، آل بیت نبی نے، حسن حسین نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو خود حضور پاک کی قبر مبارک دیکھی ہے، تو کیا انہوں نے حضور کی قبر مبارک پہ سجدہ، بوسہ، طواف، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلنا، غلاف مبارک انہوں نے صحابہ نے ڈالا ہو، خلفائے راشدین نے ڈالا ہو، کوئی ایسی بات ہے؟ انشاءاللہ وہ کہے گا نہیں ہے، تو آپ کہیں جی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہے گا جی بات کمال کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمارا باپ کرتا تھا، ہمارا دادا کرتا تھا، بڑا بزرگوں کے ماننے والا تھا، تم پتہ نہیں کب سے وہابی بن گئے ہو، نہیں مانتے ہو، ہم تو بابا بزرگوں کے ماننے والے لوگ۔ اب اس میں بزرگوں کے ماننے والی بات تو نہیں بھی، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ عمل کرنا بزرگوں کی مزارات پہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ تم بزرگوں کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے پاس بڑی سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے، جیسے مکے کے کافر کہتے تھے جب ان سے کہتے خدا کے بندے یہ تو پتھر کے بت ہیں، دھوپ میں رکھو تو سائے میں نہیں آ سکتے ہیں، اور اگر خوشبو لگا دو مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے ہیں، اور تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے کیا باتیں کرتے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح دیکھا وہ کرتے آئے، اور یہی جھگڑا تھا، وہ نبی سے آگے کہتے کہ محمد مدنی صفحت آبانا و اجدادنا و احلامنا، کہ اللہ کے نبی کمال کی بات ہے، آپ نے اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے باپ دادے کو جھوٹا کہہ دیا، غلط کہہ دیا، کہ حالانکہ وہ سارے یہی کرتے تھے جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ دلیل کوئی، یاد رکھیں، مشرک کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوگی، بدعتی کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوگی، اس کو انگارے پہ بٹھا دو، آگ کے توے پہ بٹھا دو، مجال ہے کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ سکے، سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جو کہتا ہے ان کے پاس دلیل نہیں، تو پھر وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے قرآن نے کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، تم نے جو مجھے چھوڑ کے خدا بنا رکھے ہیں، مجھے چھوڑ کے حاجت روا بنا رکھے ہیں، مجھے چھوڑ کے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، مجھے چھوڑ کے تم نے ان سے اولادیں مانگنی شروع کر رکھی ہیں، یہ تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، دلیل ولیل تو کوئی نہیں تمہارے پاس، نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہے۔ اس لیے قرآن تیسری جگہ کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو اللہ کے سوا کسی غیر کو الہ ماننا، حاجت روا ماننے، مشکل کشا ماننے، نفع نقصان کا مالک ماننے، لا برہان لہو بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں۔ یہ کوئی دلیل ہے ایمان سے کہیں جو حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ کوئی دلیل ہے؟
کیا یہی دلیل ہے کہ ان کے اپنے 72 تو شہید ہو گئے، ان کی مشکل تو کشائی نہیں کی؟ ہمارے بڑے رشتہ دار ہیں نہ، حضرت حسین 72 کے ساتھ شہید ہوئے کہ نہیں؟ تو حضرت علی وہاں کام نہیں آئے؟ تمہاری کوئی زیادہ تعلق داری ہے حضرت علی سے؟ کوئی عقل کی بات کریں۔ اچھا، جتنے اللہ کے ولی ہیں جو فوت ہو گئے ان پہ خود موت آئی کہ نہیں آئی؟ تو وہ اپنی موت کو نہیں ٹال سکے، تیری موت کہاں سے ٹال دیں گے؟ کتنے اللہ کے ولی ہیں جو لا ولد ہیں، جن کی اولاد نہیں، ان کی اپنی اولاد نہیں، تمہیں کہاں سے اولاد دے سکتے ہیں؟ کتنے اللہ کے ولی ہیں جن کی زندگیاں بیماریوں میں گزر گئیں، وہ خود نہیں نکل سکے، تمہیں کہاں سے شفا دے سکتے ہیں؟ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ چاہے تو مان لے، نہ چاہے تو نہ ماننے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ مان لے تو ہم گناہ گاروں کی بھی مان لیں، ہم بدکاروں کی بھی مان لیں۔ کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو جاتے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوئی پیر فقیر ہیں؟ ہم تو بد کردار ہیں، ہماری بھی وہ سن لیتا ہے، وہ چیونٹیوں کی بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو تم پر بارشیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتی، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے دیتا۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے کہ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ بارش آئے گی، راستے میں گئے تو فرمایا واپس آ جاؤ۔ بعد روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، فرمایا اپنے ساتھیوں سے واپس آ جاؤ، بارش آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت ابھی ہم نے دعا بھی نہیں مانگی، دعا تو مانگیں جس کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے غار میں الٹے کر کے پاؤں پڑی ہے اور اللہ کے آگے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، کہ اللہ بندے تیرے گناہ کرتے ہیں، ہمیں تو برباد نہ کر، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پانی نہیں آ رہا، آبادی کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، ہم تو مر گئے، گناہ تیرے بندے کرتے ہیں، ان کی گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی اور بارش آ رہی ہے۔ تو اللہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو کیڑے مکوڑوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو چیونٹیوں کی بھی سنتے ہیں، اللہ تو جنگل کے رہنے والے پرندوں کی بھی سنتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو ان کو غذا نہیں ملتی ایمان سے کہو، کبھی شیر تیرے گھر میں آیا بھیک مانگنے؟ مولوی اور پیر تو آیا ہوگا، نانا مولوی پیر نہیں آتا چندہ کرنے کے لیے۔ مارو ڈنڈے ان کو جن کا کام ٹھیک نہ ہو، سیدھا کر دو، مجال ہے پھر یہ سیدھے ہو جائیں۔ تم بھی تو ہر کسی کو خدامت کرتے ہو نا۔ ہمارے مولانا عبدالستار صاحب ہیں، اب بھی زندہ ہیں، اللہ خوش رکھے، توفیق صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، تو وہ کبھی کبھی مذاق میں کہتے تھے، کہتے مکی صاحب شکر کرو کہ ابو جہل اس زمانے میں مر گیا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے اگر وہ زندہ ہوتا نا ہمارے لوگوں کے پاس آتا، کہتے یار اس کو بھی کوئی دے دو، ہے تو نبی دا چاچا نا، پھر بھی ساڑھے در تے آیا کھلوتا ہے، نبی دا چاچا ہے، خالی تو نہ جاوے، انہوں بھی کوئی نہ کوئی خراب دے چھڑ دے۔ کہتے نبی کا چاچا جو ہے، انہوں نے کہا شکر کرو وہ بدبخت اس زمانے میں مر گیا کہ ہم بچ گئے، ورنہ وہ بھی آ جاتا، آج جو بھی آ جاتا ہے، لیکن کبھی جنگلی جانور نہیں آئے، ان کو بھی تو خوراک دے رہا ہے، کون دیتا؟ ایمان سے کہیں آخر ان کا رازق کون ہے؟ وہ کس کی منتیں مان رہے ہیں؟ وہ کن قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں؟ وہ کہاں کہاں جا کے چادریں ڈالتے ہیں؟ ان کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یاد رکھو۔ کافر کو بھی بچے ملتے ہیں، یہودی کو بھی بچے ملتے ہیں، نصرانی کو بھی بچے ملتے ہیں، مسلمان کو بھی بچے ملتے ہیں، ان کی تجارت بھی ہوتی ہے، تمہاری تجارت بھی ہوتی ہے، ان کو بھی نفع ہوتا ہے، تمہیں بھی نفع ہوتا ہے، ان کے منافع بھی ہیں، تمہیں بھی ہیں، نفع بیماریاں، یہ تو نظام عالم ہے میرے اللہ کا، یہ چلتا رہے گا۔ فرق اتنی ہے کہ مومن اپنی ہر بات کو اپنے رب سے سمجھتا ہے اور کافر اپنی ہر بات کو اسباب میں اٹکا دیتا ہے، اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ جاتی ہے، ورنہ نظام عالم تو چلتا رہے گا۔ یہ تو کائنات کا نظام ہے، یہ تو بارش برستی ہے، تیرے گھر میں آتی ہے، میں گناہ گار ہوں، میرے گھر میں نہیں آتی، میرے گھر میں بھی تو آتی، تو نہیں ہے نا کہ صرف نیک کے گھر پہ برستی ہے اور کسی فاسق کے گھر پہ نہیں برستی۔ اللہ کی ہوائیں چلتی ہیں، تمہیں لگتی ہیں اچھے آدمی ہو، میں برا ہوں، مجھے بھی تو لگتی ہیں۔ اگر ہوا ٹھنڈی ہو تمہیں بھی ٹھنڈی لگتی ہے، مجھے بھی ٹھنڈی لگتی ہے، گرم ہو تمہیں بھی گرم لگتی ہے، مجھے بھی گرم لگتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک دن بارش ہوئی، حضور نے فرمایا آج کتنے بندے ہیں جن کا ایمان بڑھ گیا اور آج کتنے بندے ہیں جو کافر ہو گئے۔
صحابہ نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جب بارش ہوئی جو مومن ہے وہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں بارش عطا فرما دی، اس کا ایمان بڑھ گیا، اس کا ایمان ہے کہ بارش دینے والا خدا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا و کذا، آج بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں چلا گیا ہے، اس نے تاروں پر ایمان رکھا کافر ہو گیا، اس نے خدا پہ ایمان رکھا مسلمان ہو گیا، ورنہ بارش تو اس کے لیے بھی ہوئی ہے، بارش تو اس کے لیے بھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کوئی کہے گا جی نہیں، یہ تو بادلوں نے یہاں سے زمین سے ذرات سے اٹھے قطرات اٹھائے دریاؤں کے بادل بن گئے، چلو دریا کس نے پیدا کیے، وہ ہوائیں کس نے پیدا کی، ان کا خالق مالک کون ہے؟ تو کہاں سیدھا کیوں نہ پکڑو کہ اللہ نے ہم پر بارش کی ہے، اسباب چاہے کتنی ہوں، خالق الاسباب کون ہے، ان کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ چلو جی سورج کی حرارت پڑی، سکل زمین کے نے کشش کی، تو سورج کو تم نے پیدا کیا، زمین کو تم نے بنایا ہے، تو سیدھی بات کیوں نہ کرو؟ تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیوں؟ مومن مسبب الاسباب پہ نظر ڈال، اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے صحابہ کو کہہ دو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو کافر ہیں مشرک آپ سے لڑنے آئے ابھی فیصلہ کرتے ہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، ان کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ کیا مانا؟ کہ جنگ احد میں مسلمان تو شکست ہو گئی، ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے واپس ہوا، جب مدینے منورہ سے کافی دور نکل آئے تو ابو سفیان نے لشکر کو روکا، کہا ٹھہرو ٹھہرو، ٹھہر گئے، نے کہا کیا بات ہے ابو سفیان کیوں روک رہے؟ اس نے کہا ہم صرف اسی لیے آئے تھے مکے سے لڑائی لڑنے کے لیے کہ احد کے میدان میں ایک دوسرے کو ہاتھ دکھائیں گے اور چلے جائیں گے، مقصد تو مدینے پہ قبضہ کرنا تھا، مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، یہ ہم کیا بے وقوفی کر رہے ہیں کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور ہم بھی واپس جا رہے ہیں؟ تو فائدہ کیا ہوا اس جنگ کا؟ ہم جو مکے سے چلے تھے اسی لیے چلے تھے کہ چلو جنگ میدان احد میں جائیں گے، کچھ مسلمان تلوار چلائیں گے، کچھ ہم چلائیں گے، بس کوئی جوہر ایک دوسرے کو دکھائیں گے، جیسے مقابلے ہوتے ہیں کشتیوں کے، جیسے مقابلے ہوتے ہیں کبڈیوں کے، کرکٹ کے، بس مقابلہ ہو گیا، ایک پارٹی ہار گئی، ایک جیت گئی، ہر کوئی اپنے گھر آ گیا، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم تو ناکام ہو گئے، چلو واپس چلو مدینے میں قبضہ کریں۔ مسلمان تو بالکل آج ہمت ہار چکے ہیں، آج تو ہمیں 2 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے پورے مدینے پہ قبضہ کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی قوت کو ختم کر دیں، واپس چلو۔ اب جناب جو مشورہ ہوا تو بعض نے کہا چلو، بعض نے کہا نہ چلو، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسا روب اٹھ کے دل میں ڈالا کہ پھر سب نے کہا کہ نہیں یہ اب تو نہیں جاتے، اب تو چلو، جتنا ہو گیا بس اسی کو غنیمت سمجھو، واپس نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ زخمی شیر کی طرح مسلمان پھر ٹوٹ پڑیں، اور جو بھرم رہ کے آگے آئے ہمارا کہ ہم جیت گئے، یہ بھرم بھی جائے ہمارا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے واپس آنے کی جرت نہ کی۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی تو ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تھا، ورنہ واپس آ کے مدینے پہ قبضہ کرنا کون سی مشکل بات تھی۔ اچھا یہاں سے بھی ناکام لوٹ گئے کہ وہ مدینے منورہ پہ قبضہ نہ کر سکے، اور انجام ان کا کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ باقی آپ کو شکست کیوں آئی، آپ کے صحابہ کو شہادت کیوں ملی، یہ وجہ کیا بنی؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی بلا رہے تھے، میرے نبی حکم دے رہے تھے، لیکن تم نے حکم کی تعمیل میں ذرا کمی کی، تو ہم نے ذرا پھر تم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑ ڈالے، ورنہ یہ شکست کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جن کا مددگار ہو انہیں کون شکست دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین پہ قائم رکھیں۔ میں نے بتا دیا تھا نا، ایک آدمی نے حاجی کو قربانی کے لیے پیسے دیے کہ میری قربانی کر دینا، وہ شریف آدمی جو ہے پیسے کھا گیا۔ ویسے یاد رکھو کسی کو نہ دیے کرو، اللہ کے فضل سے 99% کھا جاتے ہیں، یہ میرا ایک مشورہ مان لو، کسی پر اعتبار نہ کیا کرو، خاص طور پہ میری برادری پہ نہ کیا کرو۔ بالکل اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، جہاں اور کر رہے ہو وہاں 10 ریال ٹیکسی کے دیے، وہاں چلا گیا حلقے میں، اپنے ہاتھ سے بکری لی، ذبح کرائی، تقسیم کی اطمینان کے ساتھ، گھر آ گئے،
مشکل کیا ہے؟ کیوں تم ان کو دے جاتے ہو پیسے اور پھر وہ تمہارے کو ملازم ہیں، نوکر ہیں؟ لازمی بات ہے کہ پھر وہ کیا کریں گے؟ تم 300 ریال دو گے تو وہ 150 والی بکری خریدیں گے اگر بہت شریف آدمی ہوگا۔ اگر میرے جیسا ہوگا کوئی تو کہے گا دعا کرو اللہ قربانی منظور فرما، سب کی قربانی منظور ہو گئی، یا ایک مرغی ذبح کر دے گا، کہے گا امت کے لیے کافی ہے، سب کی طرف سے ادا ہو۔ بہرحال اس نے قربانی نہیں کی تو اب حاجی کے ذمہ 2 ہو گئی، ایک قربانی ایک جرمانہ۔ اب 2 بکریاں بھی ذبح کرو، اس سے پیسے بھی وصول کرو دونوں کے، تاکہ آئندہ تو کسی کو دھوکہ نہ دے۔ ایک اور آدمی جو روزہ دار اپنی بیوی کے روزہ دار تھا، اپنی بیوی گھبرا گھر میں لیٹا ہوا تھا، شیطان نے غلبہ کیا، دونوں صحبت کر بیٹھے، تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اب غلام تو ادا کر نہیں سکتا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پھر جا کے اس کا گناہ معاف ہوگا۔ استغفار کرے اور آئندہ احتیاط کرے۔ آدمی بوڑھا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، بیوی کو خوش کر سکتا ہے، روزے میں ہے، صبر نہیں کر سکتا، بوڑھا کیسے ہے؟ یہ اچھا بوڑھا ہے بھئی، روزے میں تو صبر حضرت کو آیا نہیں، یہ اچھا مطلب ہی بوڑھا ہے کوئی؟ اچھا روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا تو کھلا سکتا ہے۔ ویسے ایک صحابی کا بھی ایسے قصہ آتا ہے، حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا حضور ایسے غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، تو اس نے کہا حضور میں تو غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے خریدوں، اپنی گردن تو ہے، کہو تو میں کٹوا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا خیر یہ تو ناجائز ہے، تو حضور پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم 60 روزہ رکھو، درمیان میں روزہ چھوڑنا کوئی نہیں، 2 مہینے پورے متواتر۔ اس نے کہا حضور میں رمضان میں صبر نہیں کر سکا تو 2 مہینے کیسے صبر کروں گا؟ مجھ سے تو 1 مہینے میں بھی صبر نہیں ہوا تو غلطی کر بیٹھا، تو اب جو ہے وہ میں 2 مہینے متواتر، جو 30 دن صبر نہ کر سکے وہ 60 دن کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا حضور میرا تو اپنے گھر میں روٹی نہیں، کیسے کھلا دو؟ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے پاس ہدیہ آ گئی، کھجوریں آئی، ہدیہ آیا حضور کی خدمت میں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے نا صحابی، وہ کہاں ہے وہ کفارے کا مسئلہ پوچھنے والا؟ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور میں ہوں۔ فرمایا یہ لے لو اور جا کے غریبوں کو کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور سارے مدینے میں میرے جیسا غریب کوئی؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم کھا۔ اچھا جی، لندن سے ایک حاجی آیا ہے، ان سے 15 عمرے کا پیسہ لایا ہے، ماشاءاللہ اچھا کام ہے بھائی، یہ کاروبار بہت اچھا ہے، نہ ٹیکس لگتی ہے، نہ انکم ٹیکس، نہ کوئی حساب نہ کتاب، قیامت میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال اب لایا ہے تو ایسا کریں کہ 15 آدمیوں کو وہ ادا کرے اور ان کے عمرے کرائے جنہوں نے عمرے کے لیے اس کو پابند کیا ہے۔ حضور پاک جب معراج پہ گئے تھے تو اپنے اصلی لباس میں تھے یا جنت کے لباس میں تھے؟ اپنے اصلی لباس میں تھے۔ جنت کا لباس ہوتا تو اس کا بھی ذکر آتا، جب حضور کے دل مبارک کے غسل کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے تو جنت کے لباس کا بھی ذکر موجود ہوتا۔ ایک آدمی ٹیلی فون پر اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، ٹیلی فون جو ہے بند ہو گیا، دوبارہ لائن ملائی، اس نے سمجھا کہ میری ماں ہے، لیکن اس کی بیوی نے فون اٹھا لیا تو اس نے غلطی سے ماں کہہ دی کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتے جی یہاں جو بیرا ملتا ہے موسی اس پر لکھا ہوتا ہے تو اس میں اس کو ہم پی سکتے ہیں؟ بھئی بات سیدھی ہے، الکوہل اس میں ہے حرام ہے، نہیں ہے حلال، بس یہ کام تمہارا ہے، مجھے کیا پتا الکوہل ہے کہ نہیں ہے، یہ کام تمہارا ہے کہ تحقیق کرو۔ بہرحال مجھے اتنا ضرور تسلی ہے کہ جو یہاں بنتا ہے عرب میں وہ ٹھیک ہوتا ہے جی، باہر والے کا اعتبار نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں عورت جو ہے اگر وہ سواری چلائے پردے کا لحاظ رکھ کر، ہاں کوئی حرج نہیں، اگر مرد چلانے والا نہ ہو، مجبوری ہو، کوئی مجبوری ہے، عورت پردہ پہنے ہوئے اینک لگائے ہوئے گاڑی چلا کے بیچاری چلی گئی، کوئی ضرورت کا کام کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے فیشن بن گیا ہے، اور اس میں دراصل اللہ نے عورت کو عزت دی ہے کہ تم کیوں ڈرائیور بنتی ہو، تم تو ملکہ بن کے بیٹھو، مرد گاڑی چلائے گا۔ اللہ نے عورت کو عزت دی ہے، اب وہ خود ڈرائیور بننا چاہتی ہے تو بنے، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں ان سے کیا تکلیف۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے
اللہ نہ کرے اندر عورت کے جناب کپڑے اترے پڑے ہوں، جب وہاں غیر مرد نکالیں گے تو عزت بچ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایسی باتیں عورت نہ کرے۔ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، تو عورتیں اونٹ پہ بیٹھتی تھیں تو اونٹ بھی تو چلاتی تھی، عورتیں گھوڑے پہ بیٹھتی تھی تو گھوڑے بھی تو چلاتی تھی، اس زمانے میں سواری وہی تھی۔ اس زمانے میں سواری یہ ہے اگر مجبوری ہے، ورنہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ جو کام اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں وہ مرد کریں، جو عورتوں کے لیے رکھے ہیں وہ عورتیں۔ جی اسلام میں شادی کے وقت جو ہے دولہے کو پھول پہنانا جائز ہے۔ تم تو قبروں کو پہنا دیتے ہو، دولہے کا مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ تم نے مردوں کو پھول پہنا دیے تو زندہ بیچارے کو کیوں نہ پہناؤ؟ کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اسلام میں حکم نہیں، لیکن کوئی پہنائے تو منع بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا خوشبو والی چیز رد نہ کرو، اگر کسی نے پھول پیش کیے، کوئی چیز پیش کی، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے رسم رواج کہ بیچارے کو جناب پگڑی بدوا دیتے ہیں اور ایک لمبا سا سیرا ڈال دیتے ہیں، اچھا خاصا اندھا ہو جاتا ہے، غریب کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا، یوں کر کے ساتھ والوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے یار کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے خیر ہے، خیر صبر کرو، خیر ہے، ابھی جہنم دور ہے۔ ولیمے کا صحیح وقت کیا ہے؟ شادی کے بعد، جب رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد، نکاح کے بعد نہیں، رخصتی کے بعد، جب بیوی میاں کے گھر میں آ جائے، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتہ بعد، جب چاہے بعد میں کریں۔ مہر کی ادائیگی کس طرح کریں؟ جو لکھا ہے بیوی کو دے دو، اور کس طرح کریں؟ جو لکھا ہے بیوی کو ادا کرو۔ اسپرے جو ہیں یہ عطر لگائیں، بھئی الکوہل ہے تو بچیں، نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں۔ گائے اور بھینس کے گوبر کو جو ایندھن بناتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو سونے کی پلیٹنگ کی ہوئی گھڑی، ہاں ایک ہوتا ہے سونے کا رنگ، یعنی گولڈ پلیٹڈ جسے کہتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں۔ اب لوگوں کی اساس جو ہے یمن ہے، بالکل ٹھیک ہے، عربی زبان آئی یمن سے ہے۔ سعودی عرب میں یا مکے میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی بولی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہاں سے سیکھی تھی؟ امالیکا سے، جو قومیں یمن سے آ کے وہاں کنویں پہ آباد ہوئی زمزم کے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بی بی فاطمہ کے پاس 9 باغ تھے، تو پھر بلا وجہ جھگڑا کر رہے ہیں، آج تک حضرت ابو بکر نے باغ نہیں دیا۔ ان کے پاس 9 باغ تھے تو جھگڑا ختم ہو گیا، کوئی باغ نہیں تھے بابا بی بی صاحبہ کے، وہ تو چکی خود پیستی تھی، وہ تو کھانا بھی خود پکاتی تھی۔ حضور سے ایک نوکر مانگا کہ ایک غلام دے دو کہ کام کر دیا کرے۔ حضور نے فرمایا بی بی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ وظیفہ پڑھا کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کے آرام کی کیوں فکر کرتی؟ ان کے پاس تو پانی بھرنے کے لیے نوکر نہیں تھا، تو 9 باغ کہاں سے آ گئے؟ سارے ملک میں پاکستان سے 2 آدمی آئے ہیں ویزے پہ، انہوں نے عمرہ نہیں کیا، احناف کے نزدیک دم پڑ گیا، چاہے وہ پہلے آئے تھے 1000 بار بھی آئے، ان کو عمرہ ضروری تھا، احرام بند تھے، اب عمرہ بھی قضا کریں، ایک دم بھی ادا کریں۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں ان کی نیت نوکری کی تھی، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، وہ آئے نوکری کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، تو ان پر کوئی عمرہ نہیں۔ ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلمہ شریف جو ہے وہ قرآن سے ثابت کرو۔ ماشاءاللہ، قرآن میں کلمہ نہیں ہے، اچھی بات ہے بھائی، اگر قرآن میں ہی کلمہ نہ ہو، کئی مقام میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو محمد الرسول اللہ، ضروری تو نہیں کہ اکٹھا لکھا ہوا ہو، تو اصل تو موجود ہے قرآن میں، یہ آپ نے کیسے کہا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور پڑھ لیں تو قرآن کے بغیر تم حضور کی بات نہیں مانو گے؟ بھئی حضور جو فرما دیں ہمارے لیے تو وہ بھی قرآن ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے۔ شیعہ جو ہیں باب فدق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں باب فدق کا، انبیاء کا بھی راس ہوتا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر کے صدیق کی خدمت میں بی بی فدق مانگنے گئی تھی تو خلیفہ سمجھا تھا تو مانگنے گئی۔ اگر آدمی عدالت کو تسلیم نہ کرے تو درخواست دیتا ہے؟ پہلے تو عدالت مانو گے تو اپلائی کرو گے نا، تو پہلی تو بات طے ہو گئی کہ حضرت ابو بکر کو بی بی نے خلیفہ مانا۔ اب خلیفے نے کیا فیصلہ کیا کہ آپ کے ابے کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ۔ حضور نے فرمایا ہے نبی کا میراث نہیں ہوتا، نبی کا پاس جو بھی مال چھوڑ جائے وہ اللہ کے راستے میں خیرات ہوتی ہے۔ یہ آپ کے ابے کا فرمان ہے، اب آپ فرمائیں کہ میں حضور کے فرمان کی مخالفت کروں یا آپ کی بات مان لوں؟
اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اب حضرت صدیق کو بات کس کی ماننی چاہیے تھی؟ کلمہ نبی کا پڑھا تھا یا بی بی فاطمہ کا پڑھا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔